تم اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر وقت تم اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ یہ چند دن تم آرام و فارغ البالی سے بسر کرو، یوم آخرت کے بارے میں تم نے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ ترتیب کے اعتبار سے 87ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دینی شروع کی۔ ان کے بعد حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے۔ ان کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین یثرب کو اپنے قدم سے سرفراز کیا۔ میں نے اہل مدینہ کو جتنا اس دن شاداں و فرحاں دیکھا، ایسا کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں کہہ رہے تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی وہ ہر نقص اور ناتوانی سے پاک ہے۔ اس کی ذات قدرت و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آسمان، فضا کی پہنائیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی بے قراریاں، یہ چاند، یہ سورج اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کی تخلیق بے ہنگم اور بے جوڑ نہیں، بلکہ ہر چیز کو اس نے ایک اندازے اور سلیقے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو اپنے طبعی فرائض انجام دینے کے لیے ظاہری اور باطنی قوتیں اور ان قوتوں سے کام لینے کے لیے آلات و جوارح بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ اس نے ہر چیز کی جسمانی خوراک کا بھی مناسب انتظام فرمایا ہے اور ان کی اخلاقی اور روحانی بالیدگی کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت نازل کیا ہے، اور اس کے ہر کلمے کو سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوح قلب پر یوں ثبت کر دیا ہے کہ اب اس کے بھولنے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جس کے دل میں حق پذیری کی صلاحیت ہوگی وہ اسے بصد ذوق و شوق قبول کر لے گا، لیکن جو ازلی بدبخت ہے وہ اس سے دور بھاگے گا، اور اس سے انکار کی اس کو جو سزا ملے گی بڑی المناک ہوگی۔ آخری آیات میں سمجھا دیا کہ دارین کی کامیابی کا تاج فقط اس شخص کے سر کی زینت بنتا ہے جو فکری اور عملی گمراہیوں سے اپنا دامن بچاتا ہے اور ذکر الہی میں شب و روز مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے جسے قرآن کریم میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ان میں بھی اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے، ذکر الہی سے مشغول رہتے اور نماز ادا کرتے رہتے، لیکن تم اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر وقت تم اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ یہ چند دن تم آرام و فارغ البالی سے بسر کرو، یوم آخرت کے بارے میں تم نے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، حالانکہ آخرت کی راحتیں اور مسرتیں کہیں زیادہ بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔